شیطان کو جہنم میں کہاں رکھا جائے گا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ شیطان فرشتہ نہیں تھا بلکہ ایک جن تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ شیطان اللہ تعالیٰ کے دربار میں بلند درجے پر فائز تھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا، اس 80,000 سال تک فرشتوں کا ساتھی رہا، 20,000 سال تک فرشتوں کو واضح کرتا رہا، 30,000 سال تک اللہ کے قریبی فرشتوں کا سردار رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا۔ پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان پر اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان پر اس کا نام عارف تھا، چوتھے آسمان پر اس کا نام ولی تھا، پانچویں آسمان پر اس کا نام تقی تھا، چھٹے آسمان پر اس کا نام قاسم تھا اور ساتویں آسمان پر اس کا نام عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا ہے۔ شیطان اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تحقیر اور اپنی بڑائی کا اظہار کر کے تکبر کیا۔ شیطان نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اسی جرم کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو دونوں جہانوں میں ملعون قرار دے دیا اور اس کی پیروی کرنے کو جہنم میں عذاب کا مستحق بنا دیا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے جس سے تمام انسان، فرشتے اور شیاطین مر جائیں گے۔ پھر اس کے 40 سال بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے تو تمام مخلوقات دوبارہ زندہ ہو جائیں گی اور پھر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کے روز تمام نیک بد کو ان کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دی جائے گی۔ اب اس پر بات کرتے ہیں کہ شیطان کو جہنم میں کہاں رکھا جائے گا۔ جہنم کے 3 طبقات ہیں۔ پہلے طبقے میں منافقین ہوں گے، دوسرے طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جو شیطان کے پیروکار ہوں گے اور اس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے۔ بروز قیامت شیطان ان سے بھی بھاگے گا اور کہے گا، کیا میں نے کہا تھا کہ میری پیروی کرو؟ آج میں خود کو نہیں بچا سکتا تو تمہاری کیا مدد کروں گا۔ جہنم میں ایسے لوگوں کا امام اور سردار شیطان ہوگا۔ تیسرے طبقے میں عام جاہل کفار ہوں گے، ایسے کفار جن تک اسلام کا پیغام تو پہنچا لیکن جہالت اور ان کی ضد نے انہیں اسلام سے دور رکھا اور وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ دوستو، قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے بچنے کے کچھ طریقے بتائے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ جب کوئی شخص سو کر اٹھے تو وضو کرے اور 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے میں بیٹھا رہتا ہے جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے، بس ناک جھاڑنے سے وہ سستی دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اگر کوئی برا خواب دیکھے تو بائیں جانب تھو تھو کر کے شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اس عمل سے شیطان اسے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔